اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به النصر۔ وعزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان یعنی بلندی سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی اگائی، پھر اس میں سے سبز کونپلیں نکالیں، ہم ان سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ وہی ذات ہے کہ جو آسمان سے یا اونچائی سے پانی برساتا ہے۔ پانی حیات میں ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبز و شاداب زمینیں ہوں یا لہلہاتے کھیت، اس میں اگر یہ عنصر نہ ہو تو وہ بنجر نظر آئیں، بیابان نظر آئیں، زرد نظر آئیں، خاک اڑتی نظر آئیں۔ اسی طرح حیات انسانی میں جو وجود میں پانی کا عنصر ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ پانی ہونا تو بہت ضروری ہے، اس کی کمی جو ہے اس کے اثرات بھی بے شمار محسوس ہوتے ہیں، بے شمار بیان کیے جاتے ہیں۔ بنیادی عنصر حیات میں پانی ہے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، یہاں یکتائی ہے، وحدانیت ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ عطا کر سکے۔ وہ ایک اکیلی ذات ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ حیات کی ابتدا یا حیات کا سبب پانی کا ہونا، یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو اللہ جل شانہ کے ہیں۔ جیسا وہ ہے ایسا کوئی نہیں، واحد خالق ہے۔ باقی جو کچھ ہے جسے ہم جانتے ہیں، جان سکے ہیں، نہیں جان سکے یا نہیں جانتے، جو کچھ ہے سب مخلوق ہے۔ تو جب آپ اسے انتہائی سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ ایک ذات خالق، باقی جو کچھ ہے مخلوق۔ اب خالق اور مخلوق اس میں مماثلت نہیں ہو سکتی۔ حیات دنیا میں ضروریات زندگی کی تکمیل، معاشرے میں حیثیتوں کا فرق، کسی کی بڑی حیثیت کا ہونا، کسی کی کم حیثیت کا ہونا، کسی کا منتظم ہونا، کسی کا محرک ہونا، کسی کا کام کے پائے تکمیل تک پہنچنا، یہ ساری وہ تقسیم ہے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث یہ بات ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں رزق اور حیثیت یہ ساری تقسیم ہے، اس تقسیم میں ہر ایک کا ایک امتحان تو یہ ہے کہ وہ کس حیثیت یا کس موقع پر کیسا رہا، ضرورت میں اللہ سے مدد مانگی، کامیابی پر کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر دوسرا اس میں ایک جو باریکی پنہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کار اور حیثیتوں کا فرق انسانی معاشرے کے تسلسل کی ضرورت ہے۔
ہر ایک مقرر نہیں ہو سکتا، ہر ایک سامع نہیں ہو سکتا، ہر ایک امام نہیں ہو سکتا، ہر ایک مقتدی نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ جماعت کے موقع پر امام آگے آئے، ضرورت ہے کہ امور دنیا کے لیے کہیں کوئی فیصلہ ہو، حدود و قیود کا قیام اور نفاذ اس کی قوت کسی کے پاس ہو، گھر ہے تو گھر کا کوئی سربراہ ہو، کوئی حتمی بات کر سکے۔ اگر کوئی باہر سے کما کر لا رہا ہے تو اسے گھر میں جو صرف کرنا ہے وہ کوئی ہو جو اس کے صرف کرنے میں تدبیر رکھے، ضرورت کا خیال رکھے۔ تو یہ جو تقسیم کار اور حیثیتوں کی تقسیم ہے، یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک حصہ تو میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ ہر حیثیت ایک امتحان ہے کہ کون کس حیثیت میں کیا کرتا ہے، کس راہ کا انتخاب۔ پھر اس میں یہ جو باریکی پنہاں ہے یا راز پنہاں ہے کہ یہ ضرورت ہے انسانی معاشرے کی۔ سارے امیر کبیر ہو جائیں، نظام کیسے چلے؟ سارے اعلیٰ عہدوں پر ہوں، نظام کیسے چلے؟ سارے طاقتور ہوں، نظام کیسے چلے؟ سارے کمزور ہوں، نظام کیسے چلے؟ سارے انتہائی اعلیٰ درجے کی جو بحث ہے اور عقل اور دانست پر ہوں تو عمومی کاموں کو ہاتھ کو نہ لگائے، سب کا عمومی ذہن ہو تو ترقی کیسی ہو؟ تو بے شمار پہلوؤں سے اگر آپ اس بات پر غور فرمائیں تو یہ جو حیثیتوں کی تقسیم ہے اور اس تقسیم میں یہ جو زیر و بم ہے، یہ انسانی حیات کی ضرورت ہے، اس معاشرے کے روانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ جل شانہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس میں آسمان سے پانی برسایا، بنیادی حصہ جو حیات کا عطا فرما رہا ہے وہ ذات۔ اب یہ جو میں معاشرے کی زیر و بم کی بات کر رہا تھا، اس میں ایک بات اس کی مماثلت ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے یا کوئی کمزور ہے، عقل مند ہے بہت یا کوئی عمومی سوچ رکھتا ہے، ایک اکائی یا ایک قدر مشترک ہے، دونوں مخلوق ہیں، دونوں محتاج ہیں۔ یہی بات جب خالق کی طرف دیکھیں گے تو وہاں مماثلت نہیں ہے، اس کی ذات کی طرف عطا ہے، محتاجی مخلوق کی طرف ہے۔ اس لیے جب بھی بندگی کے پہلوؤں پہ اللہ کی یاد کو آئیں، عبادات کو آئیں، اپنی کمی بیشی کی معافی اور اپنے لیے بہتری مانگنے کو آئیں تو اللہ جل شانہ کی ذات کو مخلوق کی حیثیتوں میں نہ پرکھا کریں۔ وہ کیسے؟ کتنا ہم سنتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے تو اب تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنی عبادات کی ہیں، میری جو احتیاج ذاتی ہے وہ کیوں پوری نہیں؟ اب یہ شعور جو ہم جسے کہہ رہے ہیں یا شعور جسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ شعور نہیں ہوگا، ہم خالق کی حیثیت کا اطلاق مخلوق کی سطح پر کر رہے ہیں، اسی ذہن سے سوچ رہے ہیں جس ذہن سے ہم نے کسی دوسرے کے لیے سوچنا ہے، مخلوق کے لیے، اپنے جیسے انسان کے لیے جو سوچنا ہے یہاں وہ سوچ۔ اس رشتے اور اس بندگی کے پہلوؤں کو جب دیکھو گے تو پھر یہ ضرورت ہے کہ یہاں وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، اس کی ذات عطا فرماتی ہے، احتیاج مخلوق میں ہے، وہ بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان کہ ہمیں پیدا فرمایا کہ اس کی عبادت کریں۔ تو یہاں جب یہ حصہ بیان فرمایا جا رہا ہے تو ظاہراً تو جو ترجمہ ہے میں نے عرض کیا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، لیکن اگر غور فرمائیں کہ اس ایک فقرے میں زمین خشک اور تر، پہلے تو اس تقسیم کو دیکھیں، پھر جہاں پانی ہے اس کے ہونے کے اسباب کو دیکھیں، کیسے وہاں مد و جزر قائم ہوا، کیسے بخارات اٹھے، ایک دھواں سا ہے بادل، وہ دھواں سا کیسے پانی اٹھائے پھرتا ہے، ایک ہوا اسے کیسے اپنے دوش پر لیے
چلا رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہے اس طرف وہ رواں دواں ہے، ہوا اسے لیے جا رہی ہے، وہ دھواں سا وہ بادل اپنی آغوش میں پانی سمیٹے ہیں، اور جہاں اس کے برسنے کا حکم آیا، جب وہ برستا ہے تو پھر نیچے جو کچھ مخلوق ہے بے حد و حساب برس جائے تو پھر اس کی حد سے اور اس کے اختیار سے کام نکل جاتا ہے، طوفانیاں آ جاتی ہیں، پہاڑوں ندی نالوں میں بے شمار بہاؤ پیدا ہوتا ہے، خش و خاشات بہا کر لے جاتا ہے، راہ ٹوٹ جاتے ہیں، ندیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دریا بھر جاتے ہیں، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ طوفان کہاں جا کر انتہا کرتا ہے؟ واپس سمندر کی آغوش میں پانی گر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی کے برسنے میں جو حیات کے پہلو ہیں، جہاں کرم اور احسان ہو رہا ہے، وہاں دیکھیں خشک زمین ہے، اور جب وہاں وہ برسا رویدگی پیدا ہوئی، کیا کیا پھوٹا، کتنی اقسام ہیں۔ پھر ان اقسام کی خصوصیات دیکھیں، کتنی خصوصیات کی حامل ہیں وہ حصے۔ تو یہ جو آسمان سے پانی کا برسنا ہے، یہ قدرت کاملہ کا اظہار ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے۔ یا اگر کوئی یہ سمجھے، جیسے فرعون کی قوم کے واقعات میں بیان کرتے ہیں کہ خشک سالی میں تو شیطان نے ان کے لیے جو برسنے کا سبب کیا کہ جنات کو کھڑا کر کے کہا ان کے اوپر پیشاب کرو، الٹا تعفن پیدا ہو گیا، جن کی اجیرن ہو گئی۔ تو جو نظام قدرت ہے اس میں اتنی باریکیاں ہیں، اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر جب یہ برستا ہے پانی تو پھر جیسی جیسی زمین ہے ویسے ویسے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پتھر ہے تو اس پہ برسا، جو خاک پڑی تھی وہ دھل گئی، اس پانی سے اس کے پتھر کا سینہ جو ہے وہ نہیں سینچا گیا، اس کے وجود سے، اس کے اوپری حصے سے جو خاک تھی وہ دھل گئی۔ پھر یہی پانی جب قابل کاشت زمین پر، جس کے سینے میں رب کائنات نے رویدگی کی صفت رکھی ہے، اس پر برستا ہے، بے شمار قسم کے نباتات پھوٹتی ہیں، اگتی ہیں، سبزات آتی۔ پھر یہی پانی جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں برستا ہے تو وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، تعفن پھیلتا ہے۔ اگر پہلے وہ بو گرد و پیش کو متاثر نہیں کر رہی تھی تو پھر وہ گیلا ہونا اور اس پانی کا اس پر پڑنا اس کے تعفن کو ایسا مزید بڑھاتا ہے کہ گرد و پیش رہنا محال ہو جاتا۔ یہی صورت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے آیات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کتنی آیات ہیں کہ جن سے بندے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہی آیات جہاں اللہ کی بعمل اور اللہ کے بندگی جنہیں نصیب ہوئی ہے ان کی ایمان بڑھا رہا ہے، جن کے دلوں میں خناس ہے، منافقت ہے، شرک یا کفر ہے، انہی آیات کو لے کر ان کا کفر بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تمسخر کر رہے ہوتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی پہلو جہاں رویدگی کا سبب بنا، کیوں؟ زمین قابل کاشت تھی، زمین کے اندر وہ قوت تھی، وہی پانی جہاں گندگی کا ڈھیر تھا تعفن کا سبب بنا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ بنیاد ہے کہ رویدگی حیات انسانی میں نور ایمان سے ہے۔ نور ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں تعفن پیدا ہوگا، وہاں سے بہتری نہیں نصیب۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَذَرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ فرمایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی رویدگی اگائی۔
فخرجنا بھی نبات کل شیء، ہر طرح کی رویدگی ہم نے اس سے اگائی. فاخرجنا منه خضرا نخرج، پھر اس میں سے سبز کونپلیں نکالی. حبا متراکبا، ایک تسلسل بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے دانے نکالتے ہیں. ہم کاشتکار لوگ ہیں، حال ہی میں گندم کی فصل کاٹی، تو جہاں ہم نے گندم کاٹی ہے وہاں پر ایک ایک دانہ بویا گیا، اور اس ایک دانے سے کیسے کونپل پھوٹی، کیسے اس کا تنا بنا، پھر اس ایک تنے پر جو سٹا لگا، اس ایک دانے سے 60-65 جو موسم یا حالات ہیں اس کے مطابق ایک دانے سے کتنی دانے جو ہیں وہ بڑھے. پھر وہ کیسے ترتیب سے پنہا ہے، کیسے جڑے ہیں، موسمی حالات پھر ان پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک نظام حیات ہے، وہی زمین ہے کب سے کاشت ہو رہی ہے، پھر اسی میں ایک ایک دانہ ڈالا جا رہا ہے اور کتنے دانوں کی صورت میں وہ پھل پھول رہا ہے. پھر اس کی ترتیب کو دیکھیں، پھر یہیں بات رکتی نہیں ہے. وہ جو دانہ ڈالنے والا تھا، جو سٹے میں دانہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ اسی کی خوراک ہو. جانے وہ دانے کہاں بکھریں گے مخلوق خدا میں، ان سے کیا کیا خوراک بنے گی، کس قسم کی خوراک بنے گی، کس کے نصیب میں کوئی نہیں جانتا. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے گابے سے لٹکے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار کے درخت، متشابہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. اب یہاں پر اللہ کریم نے کھجور، انگور، زیتون، انار، یہ جو پھل ہیں یا درخت یا پودے ہیں ان کا بیان فرمایا. اور کھجور وہ درخت ہے کہ جس کی ہر شے قابل استعمال ہے اور استفادہ دیتی ہے انسان کو. کھجور کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، ہر شے کسی نہ کسی مقصد میں کام آتی ہے. کیا ہے؟ ایک تنا ہے، وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا تنا کام آتا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ کام آتی ہیں، اس کا پھل کام آتا ہے، اس کے پھل کے اندر جو گٹھلی ہے وہ کام آتی ہے. اور قرآن کریم اس پھل اور گٹھلی کے درمیان میں جو طے ہے اس کی باریکی کو مثال دے کر بیان فرماتا ہے، وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں. اور جب کھجور کا ذکر کرتا ہوں، ایک ذیلی واقعہ جو ہے بیان کرتا ہوں. ایک ذیلی بات ذہن میں آئی کھجور کے درخت کے حوالے سے، چونکہ آج بھی بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی، آج بھی بات ہوتی ہے اسلامی طرز حکومت کی. تو کوئی سفیر آیا مدینہ منورہ میں کسی ریاست سے، غیر مسلم ریاست سے، تو مدینہ منورہ میں پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک ہے. اس نے پوچھا کہ محل کہاں ہے، اس مختصر آبادی میں اسے محل نظر نہیں آیا. تو اس نے کہا بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو جہاں جس سے پوچھا اس نے کہا میاں یہاں تو محل کوئی نہیں ہے، جیسے یہ گھر ہیں سارے اسی طرح امیر المومنین کا بھی گھر ہے، تو یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں، امیر المومنین. تو اس نے کہا کہاں ملیں گے؟ کہا یہیں دیکھو کہیں اسی آبادی میں ہوں. تو وہ ڈھونڈ رہا تھا، کسی نے اس کو دکھایا
کہ وہ دیکھو وہ امیر المومنین ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے سائے میں لیٹے ریت پر سو رہے تھے، اور کھجور کا تنا ہے، اتنی سی چھاؤں ہے، چند منٹ بعد وہ چھاؤں ہٹ جاتی۔ آپ جب لیٹے تو چھاؤں ہوگی، لیکن اب آپ کی صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور پسینہ ٹپک ٹپک کر ریت میں جذب ہو رہا ہے، اور کھجور کا سایہ اوپر سے گزر چکا ہے، دھوپ میں سو رہے ہیں۔ اسے دکھایا یہ دیکھو یہ امیر المومنین ہے۔ تو کھجور کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا تو آپ کی نظر کیا کہ اس کا تو سایہ بھی کوئی نہیں، لیکن وہ بے نیاز ہے، اس تنے کو اس نے یہ حصہ بخشا کہ اس کی کوئی حصہ کوئی شے بیکار نہیں ہے، ہر شے ہر حصہ کارآمد ہے۔ پھر جب یہاں بیان فرمایا گیا ہے تو پھر اس کی برکت اپنی ہے۔ اللہ کریم کلام ذاتی میں اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کی وہ مثال کہ کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، کہ وہ کیا خشک سا تنا نظر آتا ہے، اور کیسے اس پر وہ گابے یا خشک جو گچھے ہیں کھجور کے، اس کا جو پھل ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ کیسی صورت ہے، کیسا لگ رہا ہے، کتنی مٹھاس ہے اس میں، کتنے قسم سے انسان کو وہ فائدہ دیتا، کتنے پہلوؤں سے وہ فائدہ دیتا ہے۔ خوراک ہے یعنی غذا ہے، دوا بھی ہے، تو یہ اس کی برکت ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغ۔ اب انگور کا پودا یا بیل آپ دیکھیں، وہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، اسے سہارا دینا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ چھتری نما شے بنانی پڑتی ہے جس پر وہ جائے۔ وجود اپنا نہیں اٹھا سکتی، لیکن اس کا پھل تو دیکھیں۔ پھر یہ پھل بھی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اقسام پر غور فرمائیں، ان سارے پھلوں کی اقسام پر غور فرمائیں، کتنی اقسام ہیں ان کی۔ والزیتون، اور جب زیتون کی بات آتی ہے کہ والزیتون، تو اس کی تو اللہ کریم نے قسم کھائی ہے۔ اور سینکڑوں سال کی عمر، اور اس کے پھل سے جیسے خوراک ویسے دوا۔ ایک بیری نما پھل ہے، اس کے اندر اتنا تیل سمو دیا گیا ہے، اور اس تیل میں اتنی طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ گھی سے بڑھ کر توانائی دیتا ہے، اور کتنی ہی قسم کی بیماری جو ہے اس کے تدارک کا سبب بنتا ہے۔ والرومان، اور انار۔ اب انار کو آپ اگر دیکھیں، اقسام کو دیکھیں، اس کے ذائقے کو دیکھیں، پھر انار کو کھولیں، اس کے اندر جو کاراگری ہے کبھی اس کو غور کیجئے گا، کتنے پہلوؤں سے اور کتنے انداز سے وہ انار اندر سے اللہ نے ایک ایک دانے کی ترتیب دی ہے۔ کبھی اسے ایسا کھولیں کہ اس کی اس بندش کو دیکھیں، ایک مینا کاری ہوئی ہے، ایک خوبصورت انداز سے۔ اللہ کریم کو خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے کی ترتیب میں جہاں باریکیاں رکھی ہیں وہاں پر ایک خوبصورت پہلو بھی جو ہیں وہ بھی رکھے ہیں۔ پھر یہ انار کا درخت جو ہے یا انار کا پھل جو ہے، یہ بھی کلام ذاتی کی زینت ہونا اسے بھی نصیب ہوا۔ اللہ کریم ان سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور شکرانے کی حالت اور کیفیت بھی نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا متشابہ ہوں و غیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ کئی پہلو آ جاتے ہیں اس میں،
ملتے جلتے کے پہلو میں آپ تمام پھلوں کو لے لیں تو بیج ہے یا پھوٹنا ہے، اس پھوٹنے سے لے کر ایک عمل ہے جس میں سے ہر ایک گزر رہا ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے۔ ایک درخت کو اگر آپ تحقیقی طور پر دیکھیں اور اس کا نباتاتی مطالعہ کریں تو ہمارے نزدیک عامت الناس جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ہے کہ اس کا سارا جو ضروریات ہیں وہ اس کی جڑ پوری کر رہی ہے، اور عجیب نظام ہے اللہ کا۔ جڑ صرف خوراک دیتی ہے، خوراک لے کر وہ پتوں کو بھیجتی ہے۔ ہر پتے کے اندر ایک صنعت ہے جو اس لی گئی زمین کی خوراک کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ درخت یا اس پودے کی غذا بنے۔ ایک فیکٹری ہے ہر پتا، اسے تمازت کتنی درکار ہے سورج کی، اسے اپنے پودے کی جڑ سے کتنی خوراک دستیاب ہونی ہے، ایک پورا نظام ہے۔ پھر وہ فیکٹری، وہ پتا خوراک کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ خوراک درخت کی غذائی ضروریات پوری کرے، پھر وہ واپس درخت کو ملتا ہے۔ ایک نظام ہے۔ پھر کتنے ہی پتے ہیں جن میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ یہ جو فرق ہے نا اس کا طب کا اور یہ جو سائنٹیفک ہے نظام اس کا ایلوپیتھی کا، ایلوپیتھی میں بنیادی طور پر بھی جو دوائی ہوتی ہے وہ اسی طرح نباتاتی یا کسی قدرتی حصے سے لی جاتی ہے۔ ایلوپیتھی اس پتے کو، جو اس پتے میں شفا کی ضرورت ہے، اس ایک حصے کو سک کرتی ہے، لیتی ہے، پھر اس کو دوا بنا کر جو مختلف مراحل یا ترکیب ہے اس سے گزار کر ایک ٹیبلٹ یا سیرپ بناتی ہے۔ اب طب جو ہمارا یہاں بنیادی علاج کا ذریعہ تھا، جسے ہم دیسی علاج کہتے ہیں، وہ اس پتے کے اس ایک حصے کو نہیں لیتا، وہ اس پورے پتے کو لیتا ہے۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آپ ایلوپیتھی کی دوائی کھاتے ہیں تو وہ اس ایک مرض کو تو ٹھیک کرتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، کئی اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب طبیب کیا کرتے تھے، حکماء کیا کرتے تھے کہ اس پورے پتے کو لیتے تھے، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ جہاں اس میں علاج ہے اور علاج کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہے، اس پتے کے نظام میں یہ ہے اس کمی بیشی کو وہ دور کرتا ہے، اور جب وہ پورا پتے سے دوائی بنا کر دی جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتے۔ اب کتنی باریکیاں ہیں۔ پھر ان کا ایک جیسا ہونا ایک پہلو تو ان کا یہ ترکیب آ گئی جو پیدائش سے لے کر پھل تک پہنچنے کی ہے، یہ ساری افزائش میں آ گئی۔ پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں، ایک ہی قسم کے درخت ہیں، ایک ہی طرح کے پھل ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، ایک کا ذائقہ اور ہے، ایک کا ذائقہ اور ہے۔ آپ بادام کو دیکھیں، بظاہر گٹھلی سی ہے سبز، اسے توڑیں اندر بالکل سخت لکڑ نماش ہے، اسے توڑیں تو اس میں مغز آتا ہے۔ اب ہم بادام لیتے ہیں تو ہر 8واں 10واں بادام جو ہے وہ کڑوا نکلتا ہے۔ اب بادام کا درخت یا میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بادام کے کچھ جو ہیں پھل درخت پر وہ میٹھے ہوں اور ان میں سے کچھ کڑوے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میٹھا اگر کوئی پھل رکھتا ہے درخت تو وہ سارا پھل میٹھا ہوگا، اور کسی درخت کا پھل کڑوا ہے تو اس کا سارا اور ہمیشہ کڑوا ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو اگانے میں تو پتہ نہیں چلتا، جب پھل پر پہنچتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا پھل میٹھا ہے یا کڑوا۔ پھر یہ تکلیف ہم گوارا نہیں کرتے کہ اس میٹھے پودے کے ساتھ جو کڑوا پودا ہم نے لگایا اسے کھینچ لیں اور اس کی جگہ اور پودا لگائیں، پھر ہم اس کے پھل کو میٹھے میں شامل کر کے فروخت کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا دیکھیں، پھر اس کے شکرانے سے جو تجاوز پر جاتا ہے اس کا کردار دیکھیں۔ اور یہ جو
اس میں کڑوے کی ملاوٹ ہے، یہ صرف بادام میں نہیں ہے، یہ میٹھے میں کڑوا ملانا ہر شے میں نظر آتا ہے، اپنے معاشرے میں ہر کردار میں نظر آتا ہے۔ چونکہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے میٹھے بول ان کے پیچھے بھی کوئی سوچ پنہاں ہوتی ہے، تو ہم میٹھے میں کڑوا ملا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم میٹھے میں کڑوا ملا رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رزق کا سبب کر رہا ہوں، یا میں اپنی چاہت کی تکمیل جو ہے اس طرح حاصل کر سکوں گا، تو پھر اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کا رزاق ہونا، اس پر ایمان کیا ہے؟ یہ تو پھر میری کاوش ہوئی کہ اس کڑوے بوٹے یا کڑوے پھل کو میں نے اپنی رزق کا ذریعہ مانا، تو پھر کیا یہ کوئی باریکی شرک کی نہیں پیدا ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، کھجور فروخت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور میں ہاتھ ڈالا، کچھ کھجور غالباً تھی یا جنس کوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں کھجور کا نام آتا ہے، تو اس میں کچھ گیلا اور کچھ خشک حصہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدار کو اس کا گیلا ہونا یا خشک ہونا بتا کر فروخت کیجیے گا۔ اور ہمارا نظام کیا ہے، ہم نے فروخت ہونے والی جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ خریدی گئی شے واپس نہ ہوگی۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا راز ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کہ بیچنے والا چاہتا ہے کہ کسی ذریعے میں اگلے آنے والے کے جیب سے پیسے نکلوا لوں، اور ہم جو خریدنے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کسی طرح میں اسے لوٹ لوں، اسے سمجھ نہ آئے۔ ایک طرح کا ماحول ہے۔ اب کیوں یہ ایک طرح کا ماحول ہے؟ رب کائنات جو ہر ایک کو پانی عطا فرما رہا ہے، جس نے ہر ایک کے لیے رویدگی عطا فرمائی، سبز کونپلیں نکلیں، انواع و اقسام کے پودے، درخت، پھل پہنچائے، یہ اس کی عطا اور اس کی رزق اور اس کی قدرت کی فراوانی ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ جب ہم اس سارے کو ہم اپنی ذہانت پر لیتے ہیں، تو پھر بھائی مخلوق ہے، اس کی ذہانت کیا ہو؟ ہم نہیں دیکھتے کتنے نظام حیات میں قوانین بنتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ایڈیٹوریل لکھا کسی پر، تحقیق کی قانون پر، تو میں نے سرچ کیا کہ معلوم انسانی تاریخ میں قوانین کب کب بنے۔ اب مجھے وہ تواریخ تو نہیں یاد، لیکن بہت پرانا قانون جو مجھے ملا وہ انگریز کا تھا، معلوم تاریخ۔ مزید کوشش کی، رومن امپائر کا مجھے ملا۔ انسان کا قانون مجھے اس سے پہلے مجھے نہیں ملا، میں نہیں سمجھتا کہ میری جو تحقیق حتمی ہے، لیکن انسانی جو بنائے گئے قوانین ہیں اس میں رومن امپائر کا جو قانون ہے اس سے پہلے مجھے نہیں ملا۔ اب اس سے لے کر آج تک جہاں جہاں انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، کوئی ایک بات بتا دیں جس میں استحکام ہو۔ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے، اس میں جزیات ڈالی جائیں؟ اس لیے کہ وہ حتمی بات ہے ہی نہیں۔ اور آپ دین اسلام کے اصول لے لیں، ریاست مدینہ جن بنیادوں پر استوار ہوئی، ان اصولوں کو لے لیں، صدیاں شہادت دے رہی ہیں، کسی قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، حتمی بات ہے۔ تو جب اس ساری عطا کے ساتھ آپ اس پہلو سے دیکھیں کہ اس سے جسے استفادہ نصیب ہو رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور یہ جو ہے نا متشابہ و غیر متشابہ ہیں، تو سارے ایک جیسے انسان، کیا کردار بھی ایک جیسے ہیں، کیا سوچیں بھی ایک جیسے ہیں، ایک راہ پر آ سکتی ہیں۔ یہ سارا کردار، یہ ساری سوچ ایک راہ پر آ سکتی ہے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانی قوانین دیکھیں، ترامیم کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟
خود ہی ترامیم کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے، تو میاں پھر قرآن و حدیث کیوں نہیں لیتے؟ ہاں وہاں ایک فرق ہوگا، جہاں مرید صاحب کے لیے جو آسائش ہوگی وہی پیر صاحب کے لیے بھی ہوں گی، جو بلندیوں پر بیٹھے ہیں، جو حقوق و فرائض ان کے ذمے آئیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہی جو کمزور جگہوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی پھر عدل ہوگا اور عدل میں مساوات ہوگا۔ تو شاید ہمیں عدل میں مساوات پسند نہیں۔ اب جب ہمیں عدل میں مساوات پسند نہیں محترم سامعین کرام، پھر نتائج ایسے ہوں گے جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ آپ غور فرمائیں کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ہوائی جہاز کا۔ آپ جس دن سے حادثہ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک جتنا اظہار ہے حکومت کی طرف سے، جتنا اعتراض ہے اپوزیشن کی طرف سے، جتنی عامت الناس کی آراء ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بحث مباحثے اس پر ہو رہے ہیں، جتنی تکنیکی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس سارے میں ہر پہلو ملے گا، توبہ کا لفظ نہیں ملے گا کہ ہم اس طرح کی آفات سے ہوش میں آ جائیں۔ کیا پتہ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہو۔ اس تنبیہ سے کیا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے؟ تو یقین مانے ہر پہلو میں نے سنا ہے میڈیا پر، میں قاصر رہا کہ کہیں یہ بات ہو رہی ہو کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ خشکی و تری پر جو فساد پھیلتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وہ تمہارا کردار ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جہاز میں سارے گناہگار، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ ان کا اختتام اچھا فرمائے، ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں ہوں، لواکین کو رب العالمین صبر عطا فرمائے۔ لیکن یہ واقعات حوادث ایک دستک ہوتی ہے، یہ وبائی مرض کو لے لیں، ایک دستک ہے۔ بڑا سادہ سا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اگر بہت کوئی اسلامی پہلو سے سوچ رہا مجھے یہ تو عذاب الہی ہے، اور میاں اگر عذاب الہی کی بات کر توبہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے حصے کے کردار کی کیوں نہیں بات کرتے؟ اور ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں کہ جب قوموں میں بے حیائی آ جاتی ہے تو قتل و غارت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی حادثہ کسی کی غلطی اور کمزوری سے آیا تو انداللہ جب اس کا حساب ہوگا تو جن جانوں کا ضیاع ہوگا اس کا حساب اسے دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ آپ اپنے معاشرے میں نکل کر دیکھیں نا جی، یہ جو قتل و غارت ایک وبائی صورت اختیار کر کے ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے، تو اسے اگر آپ غور کریں تو یہ نتیجہ ہے کس کا؟ بے حیائی کا۔ اور بے حیائی کتنی عام ہے اسے اگر دیکھنا ہے تو اپنے ہی میڈیا کی جو پریزنٹیشن ہے اسے کچھ سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں۔ ایک اشتہار میں دیکھتے ہوئے آپ اپنی اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک اشتہار نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا۔ اب یہاں جب بات یہ بحث آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ملا ہیں، مولانا ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتا، یہ تو ریجڈنس ہے۔ بات ملا کی یا بات صاحب کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے، بات انتظامی امور کی ہے، عمل کے نتائج کی ہے۔ معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست مدینہ سے استوار ہونے والا نظام نافذ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعمل مسلمان کافر کا گلہ دبوچے گا، یہ نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں غیر مسلم کو انصاف نصیب ہوا ہے کسی ریاست میں تو وہ بھی وہی ریاست ہے جس کی بنیاد ریاست مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہنے کا ہر ایک کو حق ہے۔
مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ راہ رب کائنات نے بیان فرما دی، نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، جو جس راہ کا مسافر ہوگا اس راہ کو پائے۔ پھر جب دین بیان کیا جاتا ہے اور بحث کی جاتی ہے ان امور پر جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، تو دین کا پڑھنا امور دنیا کے جاننے کو نہیں روکتا۔ یہ بات یہاں سے منبر رسول سے جب بیان کی جا رہی ہے، تو آپ جب امور دنیا پر بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ امور دنیا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے جہاں دین کا درس دیا، دنیا کا ہر پہلو آپ نے بیان نہیں، اس میں سے گزر کر اس کے نتائج بیان فرمائے۔ صاحب رائے کی حیثیت ایسے نہیں ہوتی۔ صاحب رائے اسے کہتے ہیں جو حتمی بات کر رہا ہو۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ہر مثبت بات کو مقابل لینا یہ نقصان ہوتا ہے، اس مثبت بات سے اپنی راہ کا تعین کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا ملک پیارا ہے، اپنے اہل وطن پیارے ہیں، اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد پیارا ہے۔ کافر تاکہ دنیا سے روانہ نہ ہو جائے اس کے لیے ایمان کی دعا کرنا بھی قابل ثواب ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، توفیق بخشے کہ ہم محض بحث نہیں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ